مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ شریف کی حاضری کے اللہ والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اور عشق بھرا انداز ہمیں بھی اللہ کرے نصیب ہو جائے، اور ہمارے بزرگ راہ مدینہ میں آنے والی تکلیفوں کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کیا کرتے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر مدینہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں پھسل کر گر گیا، دانے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، درد زیادہ ہوا تو میں نے اس کو بوسہ دے دیا کلائی کو، اور کہا کہ اے مدینے کے درد، تیری جگہ میرے دل میں ہے، تو مجھے یار کے دروازے سے ملا ہے، تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ درد تو اسی وقت سے غائب ہو گیا، مگر ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ 17 دن کے بعد اسپتال میں ایکس رے لیا تو ہڈی کے 2 ٹکڑے آئے جن میں قدرے فاصلہ تھا، مگر ہم نے علاج نہیں کرایا۔ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کام بھی کرنے لگا۔ مدینہ منورہ کے اس اسپتال کے ڈاکٹر محمد اسماعیل نے کہا کہ یہ خاص کرشمہ ہوا ہے کہ یہ ہاتھ طبی لحاظ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، وہ ایکس رے میرے پاس ہے، ہڈی اب تک ٹوٹی ہوئی ہے، اس ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر لکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف یہ کیا کہ روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اے عبداللہ بنت عتیق کی ٹوٹی ہڈی جوڑنے والے، اے معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ کا ٹوٹا بازو جوڑ دینے والے، میرا ٹوٹا ہاتھ جوڑ دو۔ بیان کردہ واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر آپ کے صبر و استقامت اور سعادت مندی کا یہ حال تھا کہ آہو بکا، چیخ و پکار کرنے کی بجائے اس درد کو اپنے لیے انعام سمجھ لیا۔ تو مدینے میں رہ کے جو بھی کوئی تکلیف آئے تو اسے اپنے لیے انعام سمجھیں، اس تکلیف کو خوشی سے قبول کریں، کیونکہ یہ تو میرے لیے دیار نبی کی ایک عمدہ سوغات ہے۔ مفتی صاحب کا در مصطفیٰ سے مانگنے کا نرالا انداز اور یقین کامل دیکھیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ میں نے اس ہستی کے سامنے دستے سوال دراز کیا ہے جہاں انکار نہیں ہے، جہاں مریضوں کو بھی شفائیں ملتی ہیں، جہاں دکھ درد کے ماروں کو خوشیاں ملتی ہیں، جہاں صرف ایک بار مانگنے کے بعد دروازہ بند نہیں کیا جاتا بلکہ خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھرنے کے بعد بھی گویا کہ پھر امیدیں وہیں حاضری دیتی ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی در مصطفیٰ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ بہرحال یہ انہی مبارک ہستیوں کا خاصہ تھا کہ انہیں راہ مدینہ کا کانٹا بھی پھول محسوس ہوتا تھا۔ اے کاش ہمیں بھی ان بزرگوں کا صدقہ نصیب ہو جائے، اور اے کاش ہم بھی جب عازم مدینہ ہوں تو سفر مدینہ کی خوب خوب برکتیں پائیں، اور اس دوران مدینہ منورہ اور مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس قدر فنا ہو جائیں کہ اگر اس راہ میں مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو وہ ہمارے لیے نہ صرف راحت و اطمینان کا ذریعہ ہوں بلکہ غم دنیا اور غم مال سے نجات اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے۔ ہمارے بزرگان دین جب حاضری مدینہ منورہ کا شرف پاتے تو ان کا ایک انداز یہ بھی ہوتا کہ وہ مدینہ کی ہر شے حتیٰ کہ جانوروں سے بھی کس قدر محبت فرماتے۔ انہیں ہرگز یہ منظور نہ تھا کہ کوئی دیار محبوب کے کتوں کے ساتھ بھی نامناسب سلوک کرے اور انہیں اذیت پہنچائے۔ مشہور بزرگ ہیں عاشق رسول حضرت مولانا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ مدینہ منورہ گئے تو ان کے کسی مرید نے کتے کو ایک ڈیلا مار دیا جس کی چوٹ سے کتا چیخا۔ اب جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ میرے کسی مرید نے مدینے کے کتے کو ڈیلا مارا ہے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ بے قراری کے عالم میں آپ نے فوراً حکم جاری فرمایا کہ کسی طرح بھی اس کتے کو ڈھونڈ کر
میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جب اس کتے کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مشہور زمانہ عاشق رسول، لاکھوں مریدوں کے پیشوا، ایک ولی کامل گریہ ازاری کرتے ہوئے اس کتے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ اے دیار محبوب کے رہنے والے، یعنی تجھے اللہ کا واسطہ ہے، میرے مرید کی اس غلطی کو معاف کر دے۔ پھر بھنا ہوا گوشت اور دودھ منگوایا، اس کتے کو کھلایا پلایا، پھر اس سے کہا کہ جماعت علی شاہ تجھ سے معافی چاہتا ہے، خدا را اس کو معاف کر دے۔ کتے کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں کیونکہ مدینے کا کتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا مدینہ منورہ کی حاضری کے وقت ایک انداز یہ بھی تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، خوب ان پر خرچ فرماتے تھے۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ قریب آتا تو امیر ملت پیر جماعت شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ حشاش بشاش نظر آنے لگتا اور یہ ارشاد فرماتے کہ اب وقت آ گیا ہے، خوب تقسیم کرو، بہت اجر ملے گا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے ہیں، یہ بہت مستحق ہیں، ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے تو یہاں آتے ہیں۔ ہر روز یہ موقع کہاں نصیب ہوتا ہے، خود بھی اتنا دیتے کہ لوگ لیتے لیتے تھک جاتے۔ حضرت امیر ملت کی اتباع میں آپ کے ساتھ والے بھی دل کھول کے خرچ کرتے تو آپ بہت خوش ہوتے۔ جو کچھ جتنا زیادہ خرچ کرتا اسے اتنا ہی زیادہ شاباشی دیتے، فرماتے ڈرو مت، کھلے دل سے خرچ کرو، مجھے یہاں سے قرض مل جاتا ہے، میں یہاں سے لے کر دوں گا۔ اے زائر مدینہ، آپ بھی مدینہ منورہ کی حاجت مندوں کی داد رسی اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے خرچ کرنے کی نیت کر لیجیے۔ جو بھی وہاں حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، مکے میں بھی خوب خرچ کرنا چاہیے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، طواف کرتے ہوئے، تو عمرہ کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے خوب تقسیم کریں۔ دوسروں پہ نظر نہ رکھیں کہ لوگ دیتے رہیں گا تو لوگ تقسیم کر ہی رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ نہ جانے کیا کیا تقسیم کر رہے ہیں، تو کہیں کہ صرف نظر لینے بھی ہوتے ہیں، وہ ادھر سے بھی لے لیے، ادھر سے بیگ بھر لیتے ہیں ہر چیز سے۔ تو ہمیں دینے کی بھی عادت بنانی چاہیے، صحیح کرتے ہوئے تقسیم کرتے رہیں، طواف کرتے ہوئے تقسیم کرتے رہیں، مینا کے خیموں میں ہو تو تقسیم کرتے رہیں، کیونکہ وہاں ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ پاک رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص تنگ دستی کا شکار ہے، رنج و غم میں گرفتار ہو، اور اس مشکل وقت میں ہم نے اس کی مدد کی تو ضرور ہمارے لیے دعا کرے گا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے کہ مضطر یعنی دکھیاری کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی طرف یعنی دکھیارے اور لاچار اور ناشاد کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ تو لہٰذا حاضری مدینہ یا جب کبھی موقع ملے تنگ دست و مجبور کی مدد کیجیے، دعائیں لیجیے، دنیا میں بھی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مظلوم کی داد رسی مغفرت کی خوشخبری کا سبب بنے گی۔ جیسا کہ ایک شخص زمانہ گزشتہ میں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، وہ اپنے غلام سے کہا کرتا کہ جب کسی تنگ دست مقروض کے پاس جانا تو اس کو معاف کر دینا، اس امید پر کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ لوگوں کو قرض دیتا تھا پھر معاف کر دیتا تھا، جو واپس کر دیتا تو ٹھیک ہے وہ کر دے، لیکن جو تنگ دست ہے قرض نہیں واپس کر سکتا اس کو معاف کر دیتا، تو اللہ پاک نے اس وجہ سے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔